السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جنگ موتا کی مزید تفصیل اس طرح بیان ہوئی ہے. حضرت عوف بن مالک اشجعی بیان کرتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے ہمراہ سفر میں شامل ہوا جو حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ نکلے تھے. مجھے اہل یمن میں سے ایک شخص ملا، اس کے پاس صرف تلوار تھی. ایک مسلمان نے اونٹ ذبح کیا. اس شخص نے اس سے کچھ جلد مانگی، وہ اس نے اسے دے دی. کھال مانگی اس کی، اس نے اسے ڈھال کی طرح بنا لیا. پھر کہتے ہیں ہم سفر پر روانہ ہوئے. ہمارے رومی لشکر سے مٹ بھیڑ ہوئی. ان میں سے ایک شخص تھا جو بھورے گھوڑے پر سوار تھا. اس پر سنہری زین اور سنہری اسلحہ تھا. وہ رومی مسلمانوں کو للکارنے لگا. وہ یمنی شخص اس کی طرف چٹان کے پیچھے سے آیا. دشمن کے گھوڑے کی کونچیں کاٹ دیں. جنگ ہوئی. رومی نیچے گر پڑا. وہ تلوار لے کر اس پر سوار ہو گیا اور اسے قتل کر دیا. مسلمان نے اس کو قتل کر دیا. اس کا گھوڑا اور اسلحہ لے لیا. جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی تو خالد بن ولید نے اس کی طرف پیغام بھیجا، یعنی اس شخص نے جس نے اس رومی کو مارا تھا، یہ پیغام بھیجا اور اس سے کچھ سامان لے لیا، یعنی کہ یہ لیا کہ تم سامان جو ہے وہ جمع کراؤ. حضرت عوف بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت خالد کے پاس آیا. میں نے کہا کہ آپ کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سامان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا تھا؟ خالد بن ولید نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اس لیے میرا خیال تھا کہ شاید ان کو پتہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ وہ قاتل کے لیے ہوگا، یعنی جس نے مارا دشمن کو، اس سامان مال غنیمت دشمن کا اسی کے پاس آئے. خالد بن ولید نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے، مگر میں نے اس سے زیادہ سمجھا تھا. جو سامان اس نے لیا ہے وہ اس سے زیادہ تھا جو اس کو ملنا چاہیے تھا. یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ سامان واپس کر دیں اس شخص کو، ورنہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کروں گا. حضرت خالد نے سامان واپس کرنے سے انکار کر دیا. حضرت عوف نے کہا کہ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. میں نے اس شخص کا واقعہ عرض کیا، حضرت خالد کا رویہ بھی عرض کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد سے پوچھا تم نے کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اسے کثیر مال سمجھا، میں نے زیادہ سمجھا اس لیے میں نے واپس لے لیا کچھ اس میں سے. آپ نے فرمایا جو کچھ اسے لیا تھا اسے واپس کر دو. حضرت عوف کہتے ہیں کہ میں نے کہا خالد اب اسے لو، یعنی اب تم کس طرح لو گے، واپس کرو. آنسر نے فیصلہ فرما دیا. کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ واپس کرو؟ بہرحال جب حضرت خالد کو یہ کہہ رہے تھے حضرت عوف، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں نے پھر سارا واقعہ سنایا. پہلے یہ بات پوری نہیں بتائی تھی، اب بتایا کہ میں نے ان کو کہا تھا یہ واپس کرو، لیکن انہوں نے نہیں کیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. آپ نے فرمایا خالد اسے سامان واپس نہ کرنا. آپ نے فرمایا پہلے جو فرمایا تھا کہ واپس کر دو، آپ نے فرمایا کہ واپس نہ کرنا. پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تربیت کے لیے کہ کیا تم میرے عمراء کو اس حالت میں چھوڑنا چاہتے ہو کہ تمہارے لیے معاملہ کا نکھرا ہوا حصہ ہو اور ان کی گندگی ان پر ہو، کہ تم لوگ یہ امیر جب بن گیا وہ تو پھر یہ کہنا کہ تمہارا فیصلہ صحیح ہے اور تم جو اس کی پاکیزگی ہے یا صفائی ہے وہ تمہارے پاس آ جائے، اور اگر اس کا برا پہلو ہے تو وہ عمراء کو مل جائے. یہ بڑا غلط بات ہے. اب تمہیں بات بتا دی ہے
تو پھر ابھی میں یہی واپس لے رہا ہوں پہلا حکم، اور جو خالد نے کیا وہ ٹھیک کیا۔ اب یہاں امیر کا وقار قائم کرنا تھا، تو آپ نے فرمایا اس طرح تم امیر کو تانا دے رہے ہو کہ تم نے غلط کام کیا پہلے، اس لیے آپ نے پہلا فیصلہ واپس لیا۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ غزوہ موطا میں بعض مسلمان شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کو مشرکین کا کچھ حصہ بطور مال غنیمت ملا۔ اس سامان میں ایک انگوٹھی بھی تھی۔ ایک شخص نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ انگوٹھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا کر دی ہے۔ حضرت خزیمہ بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ میں نے موطا کی جنگ میں شرکت کی۔ رومیوں میں سے ایک شخص نے مجھے دعوت مبارزت دی۔ میں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس نے خوات پہن رکھا تھا جس میں یاقوت لگے ہوئے تھے۔ میرا ارادہ وہ یاقوت تھے، میں نے انہیں لیا۔ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اقدس میں پہنچا تو میں نے آپ کی خدمت میں یاقوت پیش کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجھے عطا کر دیے۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہیں 1000 دینار میں بیچا۔ میں نے ان سے ایک نخلستان خریدا۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ان روایات سے عیاں ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے مال غنیمت بھی حاصل کیا تھا، صرف شکست نہیں کھائی تھی، مال غنیمت حاصل کیا تھا، اور شکست کا کوئی سوال نہیں تھا۔ یہ تو ایک فوجی حکمت عملی تھی جو انہوں نے اختیار کی، جس سے واپس ہوئے تھے وہ۔ بہرحال کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کے سرداروں سے مال چھینا اور ان کے امیروں کو قتل کیا۔ حضرت خالد بن ولید بیان کرتے ہیں کہ موطا کے دن میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹیں اور صرف ایک یمنی چوڑی تلوار ہی میرے ہاتھ میں رہ گئی۔ علامہ محمد بن یوسف کہتے ہیں کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے مشرکین کو خوب قتل کیا تھا، ورنہ وہ مشرکین سے نجات نہ پا سکتے۔ مسلمانوں کی تعداد 3000 جبکہ مشرکین کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ تھی۔ یہ تنہا ہی ایک مستقل دلیل ہے مسلمانوں کی فوقیت کی، واللہ اعلم۔ ابن اسحاق نے روایت کیا ہے کہ حضرت قطبہ بن قتادہ مسلمانوں کے میمنہ کے امیر تھے۔ انہوں نے مالک بن رافلہ پر حملہ کیا۔ وہ عیسائی بدوؤں کا امیر تھا۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت قطبہ اس پر فخر کرتے ہوئے عربی اشعار میں کہتے تھے کہ میں نے رافلہ بن عراش کے بیٹے کو ایسا نیزہ مارا جو اس کے اندر دور تک چلا گیا، پھر وہ نیزہ ٹوٹ گیا۔ جب میں نے اس کی گردن پر کاری ضرب لگائی تو وہ جھک گیا جیسے سلم درخت، جو ایک کانٹے دار درخت ہے، اس کی شاخ جھکتی ہے۔ ہم نے اس کے چچا زادوں کی خواتین کو یوں ہانکا جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس نے بیان کیا کہ جس روز حضرت جعفر اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس جعفر کے بیٹوں کو لے کر آؤ۔ میں نے انہیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ لگایا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین آپ پر نثار، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ کو حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کچھ علم ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، آج ان کے سروں پر شہادت کا تاج سج گیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اٹھ کر رونے لگی۔ خواتین میرے پاس جمع ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا آل جعفر سے غافل نہ ہو جانا، ان کے لیے کچھ کھانا بنانا۔ آج ان کے خامد کی وفات نے انہیں مشغول کر دیا، یعنی لوگوں کو تلقین کی کہ آج میں گھر میں کھانا بھجوا دینا۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر تشریف لائے اور حضرت زید، حضرت جعفر اور ابن رواحہ کی شہادت کی خبر دی، وہ اس روز ہی شہید ہوئے تھے، حالانکہ ظاہری طور پر ان کی شہادت کی خبر نہیں آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب حضرت زید نے اسلام کا جھنڈا اٹھا لیا، بیان کر رہے تھے جب آپ، وہ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت جعفر نے اسلام کا جھنڈا اٹھا لیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر اسلام کا جھنڈا حضرت عبداللہ نے تھام لیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، حتیٰ کہ اسلام کا جھنڈا اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے پکڑ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت یعلا بن امیہ اہل موتا کی خبر لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم پسند کرو تو تم مجھے بتا دو، اگر تم پسند کرو تو میں تمہیں ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے بھی اللہ نے خبر دے دی ہے، تم بتانا چاہتے ہو پہلے یا میں بتاؤں تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سارا واقعہ بتا دیا۔ انہوں نے عرض کی، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان واقعات میں سے ایک لفظ بھی نہیں چھوڑا۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے میرے لیے زمین کو بلند کیا، یہاں تک کہ میں نے ان کا معرکہ دیکھا۔ میں نے خواب میں انہیں دیکھا، وہ سونے کے بستروں پر تھے۔ میں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کا بستر دیکھا، ان کے بستر میں ذرا ٹیڑھا پن تھا۔ میں نے پوچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے کہا گیا کہ دونوں سیدھے گئے، لیکن عبداللہ نے کچھ تردد کیا تھا، پھر آگے گئے۔ اس کا تردد کا ذکر پچھلے خطبے میں ہوا ہے۔ انہوں نے خود کہا ہے کہ مجھے پہلے خیال گزرا تھا کہ میں نہ لڑوں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعفر، زید اور ابن رواحہ کو میرے سامنے پیش کیا گیا، وہ موتی کے خیمے میں تھے۔ میں نے حضرت زید اور حضرت ابن رواحہ کو دیکھا، ان کی گردنوں میں خم تھا، لیکن حضرت جعفر سیدھے تھے، ان میں خم نہ تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ جب ان دونوں پر موت چھا گئی تو انہوں نے اس سے اعراض کیا، گویا کہ اس سے روگردانی کی، مگر حضرت جعفر نے اس طرح نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بازوؤں کے بدلے 2 پر عطا کیے، وہ ان کے ذریعے جنت میں جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ کو سلام کرتے تو کہتے، السلام علیکہ یا ابن ذی الجناحین، کہ اے دو پروں والے کے بیٹے، تم پر سلامتی ہو۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک تفصیل میں اور بعض مسائل بیان کرتے ہوئے کہ جو مشکل مسائل ہوتے ہیں ان کو بعض لوگ سمجھتے ہیں اور بعض نہیں سمجھتے، اور اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ جو باخبر ہیں انہیں وہ مسائل سمجھائیں، خواہ اس وجہ سے کہ وہ خود غور نہیں کرتے اس لیے نہیں سمجھتے، یا اس وجہ سے کہ ان کا دل کسی گناہ کی وجہ سے خدا تعالیٰ کا فضل جذب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ مشکل مضامین بالعموم 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک علمی مضامین جو باریک فلسفے پر مبنی ہوتے ہیں، مثلا توحید ہے، اس کا اتنا حصہ تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ خدا ایک ہے، مگر آگے یہ صوفیانہ باریکیاں کہ کس طرح انسان کے ہر فعل پر خدا تعالیٰ کی توحید کا اثر پڑتا ہے، اس کے لیے ایک عارف کی ضرورت ہوگی، اور یہ مسائل دوسرے کو سمجھانے کے لیے کوئی عالم درکار ہوگا۔ ہر شخص یہ باریکیاں نہیں نکال سکتا، لیکن اتنی بات ضرور سمجھ لے گا کہ قرآن کریم دوسرے خدا کا قائل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپناتا ہے خدا ایک ہے۔ دوسرے یہ مشکلات ایسے متعلق پیدا ہوتی ہیں جو علمی تو نہ ہوں مگر وہ اس زبان میں بیان کیے گئے ہوں جو تشبیہ اور استعارہ کہتے ہیں، جسے علمی مسائل نہیں، بعض عام فکرے محاورے ہوتے ہیں جن کو لوگ سمجھ نہیں سکتے، وہ اگر بیان کیے جائیں تو بعض اس کا الٹ ملت رہ جاتے ہیں۔
بیان کرتے ہیں آپ کہ عوام الناس اس زبان کو نہ جاننے کی وجہ سے اس کے ایسے معنی کر لیتے ہیں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے۔ مثلا مثال دی ہے آپ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا جب شام کی جنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو سلالے لشکر بنا کر بھیجا اور فرمایا کہ اگر زید مارے جائیں تو جعفر بن ابی طالب کمان لے لیں گے، اور اگر جعفر مارے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کمان لے لیں۔ تو جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسا ہی وقوع میں آیا، اور حضرت زید اور حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن عبداللہ تینوں شہید ہو گئے، اور حضرت خالد بن ولید لشکر کو اپنی کمان میں لے کر بحفاظت اسے واپس لے آئے۔ جس وقت مدینہ میں یہ خبر پہنچی تو جن عورتوں کے خاوند مارے گئے تھے یا جن والدین کے بچے اس جنگ میں شہید ہوئے تھے، انہوں نے جس حد تک کہ شریعت اجازت دیتی ہے رونا شروع کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اظہار افسوس کے لیے، نہ اس لیے کہ عورتیں جمع ہو کر رونا شروع کر دیں، فرمایا جعفر پر تو کوئی رونے والا نہیں۔ رشتہ دار تھے آپ کے، آپ نے افسوس کا اظہار کیا۔ مسلمات کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس فکرے سے آپ کا یہ منشا ہرگز نہیں تھا کہ جعفر کو کوئی روئے، بلکہ مطلب یہ تھا کہ ہمارا بھائی بھی آخر اس جنگ میں مارا گیا ہے، جب ہم نہیں روئے تو تمہیں بھی صبر کرنا چاہیے، یہ سمجھانا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضرت جعفر کی رشتہ دار وہاں یا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا حضرت علی تھے، اور یہ جس پائے کے آدمی تھے اس کے لحاظ سے ان کی چیخیں نہیں نکل سکتی تھیں، نہ وسلم کی چیخیں نکل سکتی تھیں نہ حضرت علی کی، ان کو پتہ تھا، ادراک تھا صحیح۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً اس بات کے اظہار کے لیے کہ میرا بھائی جعفر بھی مارا گیا ہے مگر میں نہیں رویا، فرمایا جعفر پر تو کوئی رونے والا نہیں۔ انصار نے جب یہ بات سنی تو چونکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو پورا کرنے کا بے حد شوق رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے اپنے گھر جا کر عورتوں سے کہنا شروع کیا کہ یہاں رونا دھونا چھوڑو اور جعفر کے گھر چل کر رو۔ چنانچہ جب سب عورتیں حضرت جعفر کے گھر میں اکٹھی ہو گئیں اور سب نے ایک کوہرام مچا دیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آواز سنی تو فرمایا کیا ہوا؟ انصار نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو فرمایا تھا کہ جعفر پر کوئی رونے والا نہیں، اس لیے ہم نے اپنی عورتیں حضرت جعفر کے گھر بھیج دی ہیں اور وہ رو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا یہ مطلب تو نہیں تھا، جاؤ انہیں منع کرو، میرا مطلب تو یہ تھا کہ ہم نہیں روئے، تم لوگ بھی صبر کرو۔ چنانچہ ایک شخص گیا اور اس نے انہیں منع کیا، وہ کہنے لگیں تم ہمیں کون روکنے والے ہوتے؟ اس شخص کو انہوں نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آج افسوس کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جعفر کو رونے والا کوئی نہیں اور تو ہمیں منع کر رہا ہے۔ وہ یہ جواب سن کر پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کیونکہ بعض لوگوں کو دوسروں کی ذرا ذرا سی بات پہنچانے کا شوق ہوتا ہے، مسلم اور فرماتے ہیں انہوں نے یہ کہا تو فوری طور پہ آ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیا کہ وہ مانتی نہیں بات میری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سروں پر مٹی ڈالو، یہ محاورہ ہے، مطلب یہ تھا کہ چھوڑو اور انہیں کچھ نہ کہو، خود ہی رو دھو کے خاموش ہو جائیں گی۔ مگر اس کو خدا دے اس نے اپنی چادر میں مٹی بھری، وہ ظاہری طور پر پورا کرنے لگ گیا اور ان عورتوں کے سروں پر ڈالنی شروع کر دی۔ انہوں نے اسے کہا کہ پاگل کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مٹی ڈالو، اس لیے میں تو ضرور ڈالوں گا۔ اب ایک تمثیلی زبان ہے، اس کو اس نے عملاً پورا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اسے ڈانٹا اور فرمایا تو بات کو سمجھا ہی نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تو یہ تھا کہ ان کا ذکر چھوڑو اور جانے دو، وہ خود ہی خاموش ہو جائیں گی، یہ مطلب تو نہیں تھا کہ تم مٹی ڈالنا شروع کر دو۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک استعارتاً کلام تھا، مگر وہ واقعہ میں مٹی ڈالنے لگ گیا۔ تو بعض دفعہ لوگ استعارے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب یہاں دیکھیں ایک مرد تو نہیں سمجھا، اس میں اتنی عقل نہیں تھی، لیکن حضرت عائشہ نے اس کو سمجھایا۔ بعض دفعہ لفظی معنی ایسے لے لیتے ہیں جو حقیقت کے خلاف ہوتے ہیں، اور اس طرح بات کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہے۔
اس واقعے سے صحابہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا بھی اظہار ہوتا ہے، جس کو حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ بیان کر کے ایک اور جگہ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جب صحابہ نے اپنی عورتوں کو رونے کے لیے حضرت جعفر کے گھر بھیجا تو اس واقعے سے صحابہ کے دلوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اس نے انہیں یہ سوچنے کا موقع نہیں دیا آپ کے الفاظ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں، بلکہ انہوں نے فوراً عورتوں سے کہہ دیا کہ اپنے غم کو بھلا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں شریک ہو جاؤ۔ اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ ان کے دلوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا عشق تھا کہ وہ یہ فکرہ سن کر ہی کہ جعفر کے گھر سے تو رونے کی کوئی آواز نہیں آ رہی، یہ خیال کر لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کی اجازت پر روک کر غلطی کی۔ اصل غم تو وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا ہے۔ مسلمان فرماتے ہیں کہ بظاہر یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، مگر جذبات کے اظہار کے لیے اس سے بہتر واقعات بہت کم مل سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی خدمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھیں، جن کی قربانیاں ہر لمحہ اور ہر آن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ہوا کرتی تھیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ ایسی محبت رکھتے تھے کہ جس کی نظیر کسی دنیاوی رشتے میں نہیں مل سکتی۔ بس اگر دنیا کے لحاظ سے دیکھا جائے، اگر احساسات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے خیالات کی پاسداری زیادہ ہونی چاہیے تھی، اور ہماری نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم ہونی چاہیے تھی۔ یعنی ہم جو اس زمانے کے بعد کے زمانے کی پیداوار ہیں، ہمارے سے بہت کم ہونی چاہیے تھی۔ وہ تو محبت کا اظہار کرنے والے تھے، ہر وقت آپ کے سامنے تھے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر محدود محبت نے جہاں تک انسانی محبت غیر محدود ہو سکتی ہے یہ پسند نہ کیا کہ وہ تمہاری ہمتوں کو پسند ہونے دیں۔ یعنی اس زمانے کے جو لوگ ہیں ان کی ہمتوں کو پست ہونے دیں، وہ تمہاری ہمتوں کو پست ہونے دیں۔ یعنی ہم اس زمانے کے جو ہم لوگ جو ہیں ہماری ہمتوں کو بھی پست نہیں ہونے دیا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے یہ بھی پسند نہ کیا کہ وہ درمیانی امت کی ہمت کو پست ہونے دیں۔ چنانچہ ایک مجلس میں آپ نے بعد میں آنے والے لوگوں کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا کہ میرے بھائی جو میرے بعد آنے والے ہیں وہ ایسے ہوں گے۔ صحابہ کو یہ سن کر رشک پیدا ہوا اور انہوں نے عرض کیا کہ وہ بھائی ہوئے اور ہم نہ ہوئے، ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ہمیں آپ نے بھائی نہیں کہا، اور ان کو جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں آپ۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صحابہ ہو اور وہ میرے بھائی ہیں، تم میرے صحابی ہو، وہ میرے بھائی ہیں۔ تمہیں کیا یہ نعمت کم نعمت حاصل ہے کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو اور میرے ساتھ رہ کر خدمات دنیا میں جا لا رہے ہو؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو تمہیں ملی ہوئی ہے۔ اور وہ لوگ جو مجھے نہیں دیکھیں گے بعد میں آنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے، مجھے کوئی لفظ ان کے متعلق بھی تو بولنے دو، ان کے متعلق بھی تو مجھے کہنے دو، کیا لفظ استعمال کروں ان کے متعلق تاکہ انہیں بھی تسلی ہو اور ان کے حوصلے بھی بلند ہوں۔ یہ طرح بعد میں آنے والوں کے حوصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کیے۔ چنانچہ دیکھ لو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے حوصلے کس قدر بڑھا دیے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا میری امت کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری حصہ بہتر ہے۔ شہدائے موتا کے بارے میں مزید اور روایات ہیں۔ علامہ ابن کثیر کی کتاب بدایہ و نہایہ میں شہدائے موتا کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ان شہداء کی تعداد 12 تھی۔ بعض روایات شہداء کی تعداد زیادہ بھی بیان ہوئی ہے، لیکن بہرحال یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ دو لشکر آمنے سامنے ہوں جو خدا کی راہ میں لڑ رہا ہو، ایک کی تعداد 3000 ہو جب دوسرے لشکر کی تعداد 2 لاکھ ہو جو مخالف ہے، 1 لاکھ آدمی رومی اور 1 لاکھ عیسائی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مارکہ آزما ہوں، پھر بھی مسلمانوں کے صرف 12 افراد شہید ہوئے ہیں یا
بہت تھوڑی تعداد میں افراد شہید ہوئے اور مشرکین کی کثیر تعداد واصل جہنم ہو۔ حضرت خالد تنہا کہتے ہیں کہ اس روز میرے ہاتھوں میں 9 تلواریں ٹوٹیں، ایک یمنی تلوار تھی جو میرے ہاتھوں میں ٹھہر سکی، ان ساری تلواروں سے کتنے مشرکین واصل جہنم ہوئے ہوں گے۔ مسلمانوں کے مدینہ واپس آنے کے بارے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے بارے میں لکھا ہے کہ مسلمان واپسی میں ایک بستی کے پاس سے گزرے جس کا ایک قلعہ تھا، جاتے ہوئے یہاں کے باشندوں نے ایک مسلمان کو شہید کر دیا تھا، مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کر لیا حتیٰ کہ انہوں نے اسے فتح کر لیا۔ حضرت خالد نے اس کے سرداروں کو قتل کیا۔ جب مسلمان موضع سے واپس آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ان کا استقبال کیا۔ جب آپ واپس آ گئے تو بعض لوگ جو تھے ان کو بڑا غصہ تھا کہ سب یہ شہیدوں کی کیوں نہیں آئے، یہ تو کوئی فتح نہیں ہوئی، اور بعض لوگ لشکر پر مٹی پھینکنے لگے اور کہنے لگے کہ اے راہ فرار اختیار کرنے والو، تم اللہ کی راہ سے بھاگ نکلے ہو۔ انتانا دیا ان کو۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرار ہونے والے نہیں بلکہ قرار ہیں، یعنی پلٹ کر حملہ کرنے والے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ جب مسلمان موتا سے واپس آئے تو میں بھی واپس آ گیا۔ دوسری روایت میں بیان کرتے ہیں کہ ہم شرمندہ تھے کہ ہم نے راہ فرار اختیار کی، ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم وہاں چھوڑ کے آ گئے، حالانکہ دشمن تو وہاں سے پیچھے ہٹ گیا تھا خود ہی، اور انہوں نے ان کا پیچھا نہیں کیا بلکہ انہوں نے موقع غنیمت جانا اور واپس آ گئے، اور یہ حکمت عملی تھی اچھی۔ لیکن اس کو بھی بعض لوگوں نے راہ فرار سمجھا، تو کہتے ہیں کہ ہم شرمندہ تھے کہ ہم نے راہ فرار اختیار کیا۔ ہم نے کہا، کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اگر ہم مدینہ گئے تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ ہم رات کے وقت مدینہ داخل ہو کر چھپ گئے۔ بعض اتنے شرمندہ تھے کہ رات کو داخل ہوئے اور چھپ گئے، مگر کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ کاش ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو جائیں، آپ کی خدمت میں معذرت پیش کریں، اگر توبہ قبول ہو گئی تو بہتر، ورنہ ہم چلے جائیں گے، یعنی پھر جنگ کے لیے تیار ہو کے چلے جائیں گے یا وہاں سے چلے جائیں گے۔ ہم نماز فجر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے دریافت کیا کون ہے؟ ہم نے جواب دیا راہ فرار اختیار کرنے والے۔ شرمندہ تھے، خود ہی کہہ دیا ہم وہ ہیں جو وہاں سے دوڑ آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، تم پلٹ کر حملہ کرنے والے ہو، میں تمہارا گروہ ہوں، یا فرمایا میں ہر مسلمان کا گروہ ہوں۔ اس پر ہم نے آپ کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ بڑی شفقت کا سلوک فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر ایک سریہ کا ذکر ہے، یہ سریہ عمر بن عاص کہلاتا ہے۔ یہ سریہ جمادی ثانیہ 8 ہجری میں ہوا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سریہ 7 ہجری میں ہوا۔ ابن اسحاق کے علاوہ سب اس پر متفق ہیں کہ سریہ غزوہ موتا کے بعد ہوا، اور غزوہ موتا جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں ہوا تھا۔ اس سریہ کا سبب یہ بنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو قزاع کا ایک گروہ مدینہ کے اطراف میں حملہ کرنے کے لیے اکٹھا ہو رہا ہے۔ بنو قزاع قحطانیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ سے 10 دن کے فاصلے پر وادی القراء سے آگے آباد تھا۔ اس کے بارے میں مزید بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرکوبی کے لیے حضرت عمر بن عاص کو روانہ فرمایا۔ حضرت عمر بن عاص مکے کے ایک سردار عاص بن وائل کے بیٹے تھے۔ انہوں نے 7 ہجری میں یا دوسری روایت کے مطابق 8 ہجری میں اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیغام بھیجا کہ میں اپنے کپڑے اور ہتھیار لے لوں، اور فرمایا کہ اے عمر، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ایک لشکر پر امیر بنا کر بھیجوں، اللہ تمہیں مال غنیمت بھی دے گا اور تمہاری حفاظت بھی کرے گا۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ میں نے مال کی غرض سے تو اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نیک آدمی کے لیے حلال مال کا ہونا کیا ہی اچھا ہے، تم نے تو نہیں قبول کیا، لیکن اللہ تعالیٰ دے تو بہت اچھی بات ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی زیر قیادت مہاجرین و انصار پر مشتمل 300 افراد کا لشکر تیار کیا، جن میں 30 گھوڑے گھڑ سوار تھے۔ آپ نے حضرت عمر کے لیے ایک سفید رنگ کا جھنڈا باندھا اور ساتھ ایک سیاہ رنگ کا جھنڈا بھی دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو نصیحت فرمائی کہ رستے میں بنو بلی، عذرا، بلقین میں سے کوئی ان کے پاس سے گزرے تو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عمر جنگ میں خاص مہارت رکھتے تھے اور فنون حرب سے بھی آگاہی رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی جنگی مہارت کی وجہ سے امیر بنایا تھا۔ حضرت عمر اس سریہ پر بھیجنے کی ایک وجہ حضرت عمر کو اس سریہ پر بھیجنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ ان کی دادی کا تعلق قبیلہ بلی سے تھا، اس لیے بنو بلی سے اچھے تعلقات استوار کرنے کے لیے آپ ایک اچھا ذریعہ ہو سکتے تھے۔ اسلامی لشکر روانہ ہوا۔ یہ رات کو سفر کرتا تھا اور دن کے وقت چھپ جاتا تھا، یہاں تک کہ قبیلہ جزام کے علاقے میں سلاسل نام کے ایک چشمے کے قریب پہنچ گیا۔ اس چشمے کی مناسبت سے اس سریہ کو سریہ ذات سلاسل بھی کہا جاتا ہے۔ مدینہ سے مزید کمک منگوانے کا بھی ذکر ہے کہ چشمے کے قریب پہنچنے پر مسلمانوں کو علم ہوا کہ دشمن کا لشکر بہت بڑا ہے۔ حضرت عمر نے مزید امداد کے لیے حضرت رافع بن مقیس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے لیے جھنڈا تیار کیا اور 200 مہاجرین اور انصار کا لشکر ان کے ساتھ روانہ کیا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی ان میں شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ کو روانہ کرتے ہوئے نصیحت فرمائی کہ پہنچنے کے بعد حضرت عمر کے ساتھ شامل ہو جائیں اور ایک ہی لشکر بن جائیں اور باہم اختلاف نہ کریں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ دونوں اتفاق سے رہیں اور آپس میں اختلاف نہ ہو، اور حضرت عمر بھی کمانڈر ہوں گے۔ اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ اس موقع پر ایک دفعہ مسلمانوں نے آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کیں تاکہ وہ سردی سے بچنے کے لیے آگ تاپ سکیں، لیکن حضرت عمر نے انہیں منع کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عمر نے آگ جلانے سے منع کیا تو حضرت عمر کو غصہ آیا اور ان کے پاس جانا چاہا، لیکن حضرت ابوبکر نے انہیں روک دیا اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی جنگی مہارت کی وجہ سے ہی امیر بنایا ہے۔ حضرت عمر جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے آگ جلانا اس لیے ناپسند کیا کہ دشمن ہماری کم تعداد دیکھ کر مزید کمک منگوا کر ہم پر حملہ نہ کر دے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی۔ بہرحال تفصیل میں لکھا ہے کہ مسلمان وہاں سے چل پڑے، یہاں تک کہ دشمن کے علاقے میں پہنچ کر اسے رون ڈالا اور اس پر غالب آ گئے، یہاں تک کہ جب مسلمان اس جگہ پہنچے جہاں انہیں دشمن کے جمع ہونے کی خبر ملی تھی تو دشمن مسلمانوں کی خبر پا کر بھاگ گئے اور منتشر ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا تو دشمن کے ایک چھوٹے سے گروہ سے ان کا مقابلہ ہوا، جس پر انہوں نے حملہ کر کے انہیں شکست دی اور باقی سب بھاگ گئے۔ مسلمان چند دن یہاں ٹھہرے رہے اور جہاں بھی دشمن نے کسی گروہ کے متعلق سنتے تو اس سے مقابلہ کے لیے گھڑ سوار بھیجتے جو ان سے مقابلہ کرتے اور بکریاں اور اونٹ لے کر واپس آتے۔ مسلمان واپس مدینہ آنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت عمر نے عوف بن مالک اشجعی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے روانہ کیا۔ ان کی واپسی، سلامتی اور جنگ کے حالات کے متعلق آپ کو آگاہ کریں۔ پھر ایک سریہ ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ یہ سریہ رجب 8 ہجری میں ہوا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اپنی کتاب کے آخر میں مجوزہ عناوین درج کیے ہیں۔ اس کے مطابق سریہ حضرت ابو عبیدہ رجب 8 ہجری و مطابق نومبر 629 عیسوی میں ہوا۔ اس سریہ کے دیگر نام بھی ہیں۔ اس سریہ کو سریہ سیف البحر اور سریہ خبت بھی کہا جاتا ہے۔ سیف البحر کے معنی ساحل سمندر کے ہیں۔
اس سریہ میں چونکہ صحابہ بحیرہ عمر ریڈ سی کے ساحل پر جا کر ٹھہرے تھے، اس لیے اسے سریہ سیف البحر کہا جاتا ہے۔ اسے سریہ خبط یعنی پتے کھانے والا لشکر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سریہ کے دوران صحابہ درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا۔ اس سریہ کے امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 300 مہاجرین اور انصار صحابہ کے ایک لشکر دے کر بنو جوہینہ کی ایک شاخ کی طرف بھیجا۔ اس لشکر میں حضرت عمر بھی شامل تھے۔ بنو جوہینہ قبلیہ مقام پر آباد تھے۔ قبلیہ مدینہ سے 5 راتوں کی مسافت پر ساحل سمندر کے قریب ایک مقام ہے۔ اس سریہ کا مقصد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قریش مکہ کا ایک قافلہ جو اناج لے کر ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ شام سے مکہ جا رہا تھا، اس پر جوہینہ کے ایک قبیلے کی طرف سے حملے کا خطرہ تھا۔ یہ صلح حدیبیہ کا زمانہ تھا، اور چونکہ جوہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے ایک حفاظتی دستہ بطور احتیاط ان کی طرف بھیج دیا تاکہ شام سے آنے والے قریشی قافلے سے تعرض نہ ہو اور قریش کو نقض معاہدہ کا بہانہ نہ مل جائے۔ ان کی حفاظت کے لیے قریش کے قافلے کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا تاکہ کہیں یہ قبیلہ جو وہاں آباد ہے راستے میں یہ ان پہ حملہ نہ کر دے، کیونکہ یہ صلح حدیبیہ ہو چکی تھی اور ان کی حفاظت بھی فرض تھا۔ آپ نے عہد کی پابندی کرنی تھی، اس لیے آپ نے یہاں سے فوجی بھیجا، وفد بھیجا 300 آدمیوں کا کہ ان کی حفاظت کرنا تاکہ وہ آرام سے وہاں سے گزر جائیں قریش کا قافلہ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اصحاب کسی سے لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، اس لیے 15 دن سے زائد عرصہ کے قیام میں کسی لڑائی کا ذکر نہیں ملتا۔ اس سریہ پر روانگی اور زاد راہ کے ختم ہو جانے کے بارے میں ایک تفصیل اس طرح بیان ہوئی ہے کہ حضرت جابر اس سریہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا، ہم 300 سوار تھے، ہمارے امیر حضرت عبیدہ بن جراح تھے، ہم نکلے اور ابھی کچھ راستہ ہی طے کیا تھا کہ زیادہ راہ ختم ہو گیا۔ حضرت عبیدہ نے حکم دیا کہ سب توشے اکٹھے کیے جائیں، جو تمہارے پاس کھانا اسٹاک ہے وہ لے آؤ۔ چنانچہ وہ اکٹھے کیے گئے تو کل 2 تھیلے کھجوروں کے بنے۔ حضرت عبیدہ ہمیں ہر روز تھوڑا تھوڑا کھانے کے لیے دیتے، یہاں تک کہ وہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر ہمیں ایک ایک کھجور ملتی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے پوچھا کہ ایک کھجور تمہاری کیا بھوک دور کرتی ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ جب وہ بھی نہ رہی تو ہم نے اس وقت ایک کھجور کی عدم موجودگی کیا محسوس ہوئی۔ ہم اس وقت جب بالکل نہ کچھ رہا تو ہمیں وہ ایک کھجور بھی غنیمت محسوس ہونے لگی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت جابر نے بتایا کہ ہم سارا دن اسی ایک کھجور کو چوستے رہتے اور پھر پانی پی لیتے، ہمارے لیے رات تک یہی کافی ہوتی تھی۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ ہم قریش کے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے نگرانی میں بیٹھ گئے۔ سمندر کنارے ہم آدھا مہینہ ٹھہرے رہے اور ہمیں سخت بھوک لگی، یہاں تک کہ ہم نے پتے بھی کھائے۔ اسی لیے اس فوج کا نام جیش الخبط یعنی پتے کھانے والا لشکر رکھا گیا۔ کہتے ہیں ہماری اس خوراک کی وجہ سے ہم بہت کمزور ہو چکے تھے اور ہمارے ہونٹ اور منہ کے اطراف زخمی ہو گئے تھے، حتیٰ کہ ایک شخص نے کہا کہ اگر اس حالت میں ہمارا دشمن سے مقابلہ ہو جاتا تو ہم اس مشقت کی وجہ سے جو ہمیں کرنی پڑتی اس کی طرف حرکت بھی نہ کر سکتے، کوئی مقابلہ نہ کر سکتے۔ خوراک کے لیے ایک جگہ یہاں اونٹوں کے ذبح کرنے کا بھی ذکر بیان ہوا ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ لشکر میں ایک شخص تھا جس نے لوگوں کے کھانے کے لیے 3 دن 3 اونٹ ذبح کیے، پھر حضرت عبیدہ نے اس کو روک دیا۔ کتاب سیر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص حضرت قیس بن سعد تھے۔ حضرت قیس بن سعد نے کہا کہ کون مجھ سے 1 اونٹ کے بدلے میں کھجوریں خریدے گا؟ اونٹ تو میں یہیں پر ذبح کر دوں گا، لیکن اس کی قیمت مدینے جا کر ادا کروں گا۔ یعنی جب صحابہ کی بھوک کی حالت دیکھ کر انہوں نے کہا کہ میں اونٹ خریدتا ہوں اور یہاں ذبح کر کے کھانے کا انتظام کرتا ہوں تمہارے۔
حضرت عمر موجود تھے. انہوں نے کہا کہ اس لڑکے پر تعجب ہے کہ اپنے پاس مال تو کچھ ہے نہیں اور دوسرے کے مال میں تصرف کرتا ہے. گھر جا کے کہاں سے دے گا یہ؟ اپنا تو باغ کوئی نہیں. حضرت قیس کو جوہینہ کا ایک شخص ملا. انہوں نے اس شخص سے کہا کہ مجھے اونٹ بیچو. وہاں جو قبیلہ تھا اس سے پھر انہوں نے اونٹ خریدے کہ میں اس کی قیمت تمہیں مدینے میں کھجوروں کے صورت میں دے دوں گا. اس آدمی نے کہا کہ میں تو جانتا نہیں کہ تم کون ہو. حضرت قیس نے کہا کہ میں قیس بن سعد بن عبادہ ہوں. اس شخص نے کہا کہ تم نے اپنے نسب سے یعنی خاندانی تعارف سے مجھے کتنی پہچان کروا دی ہے. میرے اور یثرب کے سردار سعد کے درمیان تو دوستی کے ہیں، تو دوستی ہے، ہم دونوں کے درمیان دوستی ہے. حضرت قیس نے اس سے 5 وسق کھجور کے بدلے 5 اونٹ خرید لیے، یعنی تقریباً کوئی کل 750 کلو کھجوریں تھیں. اس نے کہا کہ مجھے گواہ دے دو، کوئی ضامن بھی ہونا چاہیے. اس پر چند مہاجرین اور انصار صحابہ ان کے گواہ بن گئے. حضرت عمر نے گواہ بننے سے انکار کر دیا کہ یہ مال تو اس کا ہے ہی نہیں، بلکہ ان کے والد کا ہے. کہ کھجوروں کی بات کر رہا ہے، وہ کھجوروں کے باغ تو اس کے والد کے ہیں، یہ کہاں سے دے گا. بہرحال جب یہ لشکر مدینہ واپس آیا تو حضرت سعد نے حضرت قیس سے پوچھا کہ جب صحابہ اکرام بھوکے تھے تو تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے اونٹ ذبح کیا. حضرت سعد نے پوچھا پھر کیا کیا؟ حضرت قیس نے کہا میں نے پھر اونٹ ذبح کیا. حضرت سعد نے پوچھا پھر کیا کیا؟ حضرت قیس نے کہا میں نے پھر اونٹ ذبح کیا. حضرت سعد نے پوچھا پھر کیا کیا؟ حضرت قیس نے کہا پھر مجھے منع کر دیا گیا. حضرت سعد نے پوچھا کس نے منع کیا تھا؟ حضرت قیس نے بتایا کہ حضرت عبیدہ نے. پھر پوچھا کیوں منع کیا تھا؟ تو حضرت قیس نے بتایا کہ ان کا کہنا تھا کہ میرا کوئی مال نہیں بلکہ میرے والد کا ہے. حضرت سعد نے کہا کہ میں تمہیں 4 باغ دیتا ہوں. اس پہ خوش ہوئے ان کے والد. انہوں نے کہا میں تمہیں 4 باغ دیتا ہوں، ان میں سے سب سے کم درجہ باغ جو ہے وہاں سے بھی تمہیں 50 وسق کھجوریں ملیں گی. کافی بڑی تعداد ہے، کئی 100 کلو ہیں. حضرت سعد نے ایک تحریر لکھ دی اور حضرت عبیدہ وغیرہ کو اس پر گواہ بنا دیا. بنو جوہینہ کا شخص بھی حضرت قیس کے ساتھ مدینہ آیا تھا. حضرت سعد نے اسے کھجوریں دیں، اسے سواری دی اور پوشاک پہنائی. حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا سخاوت تو اس گھرانے کی جبلت میں شامل ہے. حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب اس واقعہ کے متعلق لکھتے ہیں تشریح میں کہ صحابہ کرام کا شدت بھوک میں غائب درجہ صبر سے کام لینا اور کسی قافلے بستی سے خوراک کے لیے تعرض نہ کرنا دلیل ہے کہ غزوہ مذکور کا تعلق کسی جنگ سے نہ تھا اور نہ ان کے نفوس ذکیہ چیرہ دستی جائز سمجھتے تھے، یعنی کہ پاک نفس جو تھے وہ کوئی ظلم اور زبردستی کو جائز نہیں سمجھتے تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں ایک انتظام کیا اس دوران میں ان کی بھوک کو مٹانے کا. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت جابر اس سریہ کے مزید حالات بیان کرتے ہیں اور انہوں نے بیان کیا ہے کہ سمندر نے ہمارے لیے ایک بڑے ٹیلے جیسی مچھلی جسے امبر کہتے ہیں سمندر سے باہر پھینک دی. یہ امبر بڑی مچھلی ہے، ویل مچھلی کہہ لیں اس کو. علامہ اظہری کہتے ہیں کہ امبر سمندر کی ایک بہت بڑی مچھلی ہے جس کی لمبائی 50 گز تک پہنچ جاتی ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم اس کا گوشت آدھا مہینہ اور دوسری روایت کے مطابق 18 دن یا 1 ماہ تک کھاتے رہے، وہاں رہنے اور واپس آنے تک کھاتے رہے، اور اس کی چربی بدن پر ملا کرتے یہاں تک کہ ہمارے جسم پھر ویسے کے ویسے تازہ ہو گئے. جو بھوک کی وجہ سے کمزوری ہو گئی تھی وہ دور ہو گئی. حضرت جابر کہتے ہیں کہ اس مچھلی کی آنکھیں بڑے بڑے مٹکوں کی طرح تھیں. ہم نے اس سے کئی مٹکے تیل نکالا اور اس کے جسم کے بڑے بڑے ٹکڑے کاٹ لیے اور اس کا کچھ گوشت بازاروں میں جا کر بھی بیچا. اس مچھلی کی آنکھ میں بیٹھنے کے حوالے سے 2 طرح کی روایات ہیں. حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم کل 6 افراد مچھلی کی آنکھ میں بیٹھ گئے، جبکہ ایک روایت میں 30 افراد کے بیٹھنے کا ذکر بھی ملتا ہے. حضرت عبیدہ نے اس کی پسلیوں میں سے 1 پسلی اور ایک روایت کے مطابق 2 پسلیاں لیں اور ان کو کھڑا کیا اور سب سے لمبے شخص حضرت قیس کو سب سے اونچے اونٹ پر بٹھایا اور وہ ان دونوں اس کے درمیان سے گزر گئے
اور انہوں نے پسلیوں کو چھوا تک نہیں۔ مدینہ واپسی کے بارے میں لکھا ہے، حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے اس مچھلی کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا جو رزق اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے وہ اسے تم کھاؤ، اور اگر تمہارے پاس کچھ ہو تو اس میں سے ہمیں بھی کھلاؤ۔ ان میں سے کسی نے آپ کو ایک حصہ دیا اور آپ نے اس کو کھایا۔ یہ تو اس کا ختم ہوگا۔ کوشش تو میری یہ تھی کہ جلدی ہی ختم ہو جائے تاکہ دوسرے مضامین بھی شروع ہوں، لیکن وہ کچھ جنازوں کا شہداء کا ذکر آتا رہا، اس لیے یہ اس میں سے ابھی بھی کچھ حصہ رہتا ہے۔ پھر آخر میں فتح مکہ کا بھی ذکر آئے گا۔ بہرحال یہ ذکر چل رہا ہے ابھی، لیکن آج میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، گزشتہ جمعے بھی میں نے کہا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو جنگ کی صورتحال ہے اس بارے میں دعا کریں بہت، کہ آپس میں صلح اور امن کی فضا قائم ہو جائے، کیونکہ جنگوں میں آج کل جو ہتھیار استعمال ہوتے ہیں اس سے شہری بھی مارے جاتے ہیں اور مارے جا رہے ہیں۔ اب جو جنگ کی صورت نہیں بن رہی ہے، بس دعا کرنی چاہیے کہ دونوں فریقین صلح پر راضی ہوں اور بڑے نقصان سے بچ جائیں۔ اس حوالے سے یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ آج کل سوشل میڈیا پر یا انٹرنیٹ کے اور جو ذرائع ہیں، الیکٹرانک میڈیا جو بھی ہے، میسیجز ہیں، اس پر ہر ایک بڑے آزادانہ تبصرے کر دیتا ہے اور اپنی مرضی سے جو چاہے وہ کہہ دیتا ہے، جس سے فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ ہے۔ اپنی طرف سے بڑا اظہار ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ احمدیوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اظہار جو ہے اس کا فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ ہے۔ اگر پیغام دینے کی بہت زیادہ خواہش ہے کسی کو تو امن اور سلامتی کا پیغام دیں۔ حضرت مسیح علیہ والسلام نے بھی اپنی زندگی کے آخر میں جو پیغام صلح تصنیف فرمائی تھی، اس میں آپ نے یہی پیغام دیا تھا کہ امن اور صلح کا پیغام تھا۔ اس لیے اسے ہر احمدی کو یاد رکھنا چاہیے اور اسی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معصوم جانوں کے نقصان سے بچائے سب کو۔ بعض بڑی طاقتیں بھی ہیں، لگتا ہے اسے ہوا دینے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ دونوں طاقتیں لڑیں اور کمزور ہوں اور ان کا اسلحہ بھی بکے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بھی بچائے۔ اسی طرح فلسطین کے عوام کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے اور یہ امن سے اپنے ملک میں رہ سکیں۔ لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ امن کا کوئی امکان نہیں ہے، بلکہ کوشش یہی ہے کہ ان کو کسی طرح یہاں سے نکالا جائے، اور اس میں سب طاقتیں شامل ہو رہی ہیں۔ مسلم ممالک کو اللہ تعالیٰ عقل دے اور وہ ایک ہو جائیں۔ اگر وہ ایک ہو جائیں تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اگر عالمی جنگ ہوئی تو یہ لوگوں کو بعضوں کا خیال غلط ہے، بعض ملکوں کا، کہ وہ بچ جائیں گے، یہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ بس اس غلط فہمی سے ہر ایک کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ بہرحال اس کا حل صرف اور صرف، جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف جھکیں، اور وہی ایک راستہ ہے جو ان کو بچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے سب کو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر